اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ جادو اور جنات کی علامات، اب جب علامات سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں گے، تھوڑی سی آپ کو تشخیص ہو جائے گی علامات کے بارے میں، تو پھر ہم اس سے حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پہلے تو حفاظت کی طرف جاتے ہیں کہ اس کے حفاظت کے طریقہ کار کیا ہے۔ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ یہ لوگوں سے سننے میں آتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ جی میں فلاں عمل کرتا ہوں، میں فلاں عمل کرتا ہوں جادو جنات سے بچنے کے لیے، تو پھر بھی اس کے باوجود مجھ پر اثرات کیوں ہیں۔ بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر عمل کی ایک مقدار ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اگر اس کے مطابق ہم اس عمل کو کریں گے تو وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ اور اس میں دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے کسی بھی چیز کا کوئی بھی عمل کیا ہوا ہے تو اس کے عمل میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ وہ زبان سے نکالتا ہے تو کام بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے جب میں زمانہ طالب علمی میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں جاتے جاتے میں کم از کم صبح کے ٹائم 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرتا تھا، 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرتا تھا۔ اور ہمارے راستے میں دریا آتا تھا، گھر والے منع کرتے تھے کہ دریا کے راستے نہ جاؤ، یہ راستہ اگرچہ قریب تھا، وہ کہتے تھے گاؤں کے راستے سے جاؤ، اور گاؤں کا راستہ وہ ذرا لمبا ہوتا تھا، تو کہتے مجھے کبھی دو لگتا تو میں چھپ کے ادھر سے نکل جاتا۔ تو کہتے ایک دفعہ میں جا رہا تھا راستے میں تو مجھے کسی چیز نے پیچھے سے آ کے پکڑ لیا اور دبایا، گردن کو پیچھے کیا۔ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا، لیکن میرے اوپر خوف اور کپ کپی کا یہ عالم تھا کہ میں بھاگ بھاگ کے مدرسے پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میرے استاد تھے، میرے شیخ تھے، میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت میرے ساتھ یوں ہوا۔ تو حضرت اس وقت تفسیر پڑھا رہے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور نیچے دیکھا، تفسیر کی طرف دیکھا، پھر اوپر منہ اٹھا کر کہنے لگے کہ بھائی آپ روزانہ 3 دفعہ یا 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کرو۔ وہ کہنے لگے میں بڑا عجب حیران ہوا کہ یار یہ کون سی بات ہے، میں 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور یہ 25 سے 22 مرتبہ کم کر کے 3 مرتبہ پہ لے آئیں۔ خیر استاد تھے، میں نے ان کی بات میں کوئی وہ نہیں کیا اور ان کی بات سنی اور میں نے عمل شروع کر دیا۔ کہتے وہ 3 دفعہ میں نے پڑھنی شروع کی، آج تک بوڑھے بھی ہو گئے، جب وہ بیان کر رہے تھے اس وقت وہ بوڑھے ضعیف العمر تھے، ابھی تو وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے، ہمارے استاد ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ آج تک میرے اوپر کبھی کسی چیز نے اثر نہیں کیا، بلکہ جنات اگر میرے سامنے ہیں تو میں نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ تو یہ ایک مقدار تھی 25 مرتبہ پڑھنے کی، خود تجویز کیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی شیخ نے، کسی استاذ نے، کسی بزرگ نے بتایا، اب اس کے بتانے میں اور ان کے خود پڑھنے میں کتنا فرق ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت پڑھائی کی، سورۃ بقرہ بھی پڑھتے ہیں گھر میں روزانہ، اور ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے یہ ایک بات گزارش کر دوں کہ جب بھی آپ حصار کے لیے کوئی بھی عمل کریں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح فجر کے بعد اور عصر اور مغرب کے بعد حصار کیا کریں، یہ وقت ہیں حصار کرنے کے، ورنہ تو آپ کو زیادہ کرنا چاہیے، دن میں 5 6 7 مرتبہ حصار کرنا چاہیے۔ جو لوگ عملیات سے وابستہ ہیں یا کسی کے علاج معالجے سے وابستہ ہیں وہ تو دن میں 7 8 مرتبہ 9 مرتبہ بھی حصار کریں، لیکن عام عوام جو کسی کے علاج معالجے کے ساتھ منسلک نہیں ہے، صرف اپنی ذات کو ہی محفوظ رکھنا چاہتی ہے، وہ کم از کم آخری درجے میں دن میں 2 مرتبہ لازمی حصار کرے، ایک فجر کے بعد،
فجر کے بعد، اور دوسرا عصر اور مغرب کے درمیان۔ جو فجر کے بعد حصار کیا ہوگا وہ حصار عصر اور مغرب کے درمیان آٹومیٹک خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ عصر اور مغرب کے درمیان کسی بھی وقت میں دوبارہ حصار کریں، وہ دوسرے دن صبح تک چلے گا۔ اور حصار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی عمل کسی نے حصار کا آپ کو بتا دیا، آپ اس کو پڑھ کے خاموش نہ ہو جائیں، بلکہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور پورے جسم پہ، پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لیں جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے۔ ایسے ہی تصور میں آپ اپنے گھر کا حصار کریں تاکہ آپ کے گھر میں بھی کسی قسم کے کوئی شیطانی اثرات ہوں، کوئی شیطانی چیزیں ہوں، وہ نکل جائیں اور دوبارہ ادھر داخلے کی کوشش نہ کریں۔ بعض مرتبہ یہ سننے کو آیا کہ جی میں تو روزانہ رات کو سوتے ہوئے حصار کرتا ہوں، تو رات کو سوتے ہوئے جو حصار ہوتا ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہوگا وہ فجر تک رہے گا۔ تو ایک حصار ہے جو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آیت الکرسی اتنا زبردست عمل ہے، اتنا زبردست عمل ہے۔ آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، پورے جسم پہ پھیر لیں، آپ اللہ کی حفظ و امان میں آ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ مزید، آپ پتہ ہے کہ آپ زیادہ پریشان ہیں یا آپ کے اوپر اثرات زیادہ ہیں یا آپ علاج کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو حصار میں رکھنا چاہتے ہیں، تو جس معالج سے آپ علاج کروا رہے ہیں اسی سے پوچھیں کہ حضرت میں کون سا حصار کروں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بتانے والا نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی اتنا وقت نہیں ہے آپ کسی کے پاس جا کر پوچھیں یا کسی تک رسائی نہیں ہے، تو میں آپ کو بہترین اور مختصر ترین حصار یہ بتا رہا ہوں کہ صبح فجر کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، بسم اللہ الذی 3 دفعہ پڑھ لیں، اور اگر ہو سکے تو دعائے انس یہ 1 دفعہ پڑھ لیں، اور سورۃ فلق اور ناس یہ بھی 1 دفعہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد جسم پہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور پورے جسم پہ اپنے آپ کو دم کر لیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ روٹین بنا لی اور آپ کے اوپر جادو یا جنات کے اثرات پہلے سے ہیں تو آہستہ 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 ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ علاج کروا رہے ہیں تو بھی آپ کو اس حصار میں آنا پڑے گا۔ یہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ معالج جب علاج کرتا ہے، مریض کہتا ہے میں 2 مہینے ٹھیک رہا، میں 15 دن ٹھیک رہا، میں 6 مہینے ٹھیک رہا، یا یہ اس کی شکایت ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی علاج کرواتے ہیں 2-3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے تو آرام رہتا ہے، فرق پڑتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ وہی حالت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی ایک میری گزارش سمجھیں کہ آپ جب علاج کروا رہے ہوں تو آپ اپنے آپ کو حصار میں لے آئیں اور پھر اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دوبارہ کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے اوپر کوئی اٹیک کر سکے، اور اگر وہ کوئی حملہ کرے گا، کوئی اٹیک کرے گا بھی تو پھر بھی آپ کا کچھ بھی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ حصار کے متعلق یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے۔ اس لیے اچھا کوئی آدمی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اثرات نہیں ہیں، تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ کم از کم آخری درجے میں 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان آیت الکرسی اور معوذتین فلق اور ناس سورت یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیں۔ دشمن کا کوئی پتہ نہیں، حاسد کا کوئی پتہ نہیں، نظر بد کا کوئی پتہ نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، جنات کا کوئی پتہ نہیں، کوئی وقت نہیں، تو کسی وقت بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے حملوں سے بچنے کے لیے، ان کی شیطانی سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ایک مضبوط حصار میں، مضبوط قلعے میں، مضبوط حفاظت میں رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی اور سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔